خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے، جو کل آرمی چیف نے بات کی، خان صاحب نے اس کے اوپر ریبٹل دیا ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بنائیں، اور CCTV فوٹیجز کس نے چرائی ہیں، اور سیکنڈ جو بات ہے کہ کس کے حکم کے اوپر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، یہ تحقیقات بھی ہوں اور اس کے اندر پتہ چلے کہ کون لوگ اکسا رہے تھے، کتنے لوگ گئے تھے، کیسے پہلے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کیسے اندر سے آگ لگی، کس نے لگائی اور کس کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ اور خان صاحب نے فارم 47 والوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انوار کاکڑ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایڈمیشن ہے، وہ مان گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی جو ہے کی گئی ہے، اور کمشنر راولپنڈی کا بیان، انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ، یہ دونوں اہم سٹیٹمنٹس ہیں، اور اس کے اوپر ہی جو ہمارا موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی کی گئی ہے۔ شعیب شاہین صاحب کھڑے تھے، ان کے حلقے سے جس کو جتوایا گیا ہے، جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ حلف کے اوپر بات کرو وہ بھاگ جاتا ہے، جب بھی عدالت کہتی ہے کہ آپ لے آئیں فارم 45 وہ نہیں لے کر آتے، کہتے ہیں ہمارے پاس کاپی ہی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس کاپیاں موجود ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ یہ ہارے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ عدالت کے سامنے فارم 45 46 لے کر 47 لے کر پیش ہی نہیں ہوتے۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دبئی لیکس کے حوالے سے خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی میری انکم ہوئی، ہمیشہ جو میں نے پوری دنیا میں کرکٹ جو ہے وہ کھیلتا رہا، میں نے پیسہ پاکستان میں لے کر آیا، لیکن یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیوں لے کر جاتے ہیں؟ کیا یہ محب وطن پاکستانی ہے؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ اکانومی جو ہے یہ باہر پیسہ لے جانے سے بہتر ہوگی؟ یہ اپنی جائیدادیں باہر بناتے ہیں، منی ٹریل ان سے منگوایا جائے کہ کیسے انہوں نے پیسے کمائے، کیسے باہر لے کر گئے، کیسے ان کی جائیدادیں بنی۔ گندم سکینڈل کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر دی گئی، دبئی لیز کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر دی گئی، اور ایک صرف 9 مئی کی پاداش میں PTI کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، ڈیتھ سیل کے اندر ہے، عمران خان کو کوئی سہولیات حاصل نہیں ہے، عمران خان کو کوئی AC کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ یہ جھوٹے کیسز ہیں، انشاءاللہ تعالی کپتان ہمارا تمام کیسز سے سرخرو ہوگا۔ ڈالنا ہے، اور اس کے حوالے سے قانون سازی میں ترمیم ہے یا کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے، یہ بالکل پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے۔ اس وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ لائیو دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر قوم کا خزانہ پبلک انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر پبلک انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم توقع رکھتے ہیں اپنے محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اگلی پیشی پہ جب عمران خان صاحب اپنی بات کریں گے تو لائیو سٹریم دکھایا جائے، جس طرح باقی کیسز میں لائیو سٹریم دکھایا گیا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے اور بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص کر ابھی جو ایک اور ٹریزن کیس بنانے کی باتیں ہم سن رہے ہیں، جو FIA کی انویسٹیگیشن کی بھی بات سامنے آئی ہے۔ دیکھیے، کل ہمارے سیکٹری انفارمیشن رؤوف حسن صاحب نے اس بات کو واضح کیا ہے ایک چینل پہ بیٹھ کے ARY پہ کاشف عباسی کے ساتھ، کہ یہ جو کوئی ویڈیو ہے عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا نقطہ بڑا سمپل ہے، تحریک انصاف کا نقطہ بڑا سمپل ہے۔ ہم 1971 میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، یہ نہ اس کا وقت ہے، نہ اس پہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ ہمارا نقطہ سیاسی ہے، جس پہ ہمارے سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بڑی مناسب بات پرسوں کی تھی ایک چینل پہ، اور وہ یہ تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ جب عوام ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو جہاں وہ ووٹ ڈالے وہ رزلٹ ادھر ہی نکلے، وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو غلطیاں ہم نے 71 میں یا اس کے بعد سن 88 میں یا اس کے بعد سن 90 میں یا 97 میں یا 2002 13 یا 18 میں کی ہیں۔ سیاسی بات کی ہے۔ باقی عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور بطور وزیر اعظم یہ بات کی، اور بطور وزیر اعظم یہ بات بھی کی کہ عمران خان صاحب سے زیادہ، شاید انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے۔ تو جو کوئی اس بات کو کوئی اینگل دینا چاہتا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے اداروں کے بیچ میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں، حکومت یہ وقت کو کہنا چاہتا ہوں اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور آپ کو تو ہم حکومت ہی نہیں مانتے، آپ کوئی اور کام کریں، جس طرح سے غلط کام آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ عمران خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور بطور وزیر اعظم وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، ایک ہمارا سیاسی نقطہ، اصولی نقطہ عمران خان صاحب کا 27 سال سے ہے
وہ آج بھی ہے, وہ کل بھی تھا اور آنے والے کل میں بھی ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. جب اسٹیبلشمنٹ کا رول آئے گا تب تک ہم اعتراض کریں گے, لیکن جہاں روایتی ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اداروں کا, پاک فوج کا, ایئر فورس کا, نیوی کا یا حساس اداروں کا, اس کے پیچھے عمران خان صاحب ایسے ہی تگڑے کھڑے اور تحریک انصاف جس طرح ایک محب وطن لیڈر کو کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے حکومت وقت کو کہنا چاہتے ہیں کہ کیسز تو آپ نے بہت کر لیے, اس کیس میں آپ کی دال نہیں گلے گی کیونکہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی ڈیموکریسی, پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ بات برملا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے. اور یہی ہمارا بیانیہ تھا 9 اپریل کی رات جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اس سے پہلے بطور وزیر اعظم کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے, آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے, ہماری پاک سرزمین کو یوز کروایا گیا, ہماری پاک سرزمین کو بڑی طاقتوں نے یوز کیا. عمران خان صاحب نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوگا پاکستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی غیر ملکی طاقت کی ایما پہ یوز نہیں ہوگا. اور وہ تاریخی الفاظ عمران خان صاحب نے یوز کیے کہ وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ ان وار, اور انہوں نے ثابت کیا. بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں ایک ڈرون سٹرائک نہیں ہوا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی سرزمین میں کوئی فورن بوٹ آیا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد سے باہر ہوئے ہوں. اور یہی بہت سے لوگوں کو غصہ ہے, رنج ہے بہت سے لوگوں کو کہ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کو بحال کیا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں, غلط کیسز بند کیے جائیں. جس طرح پرسوں ان کے خلاف عدت کیس میں کیا گیا کہ فیصلہ سنانا تھا لیکن ٹاؤٹ بھیجے گئے اور الٹا کیسز ہمارے وکلاء پہ کیے گئے. وہ وکلاء جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے کاٹے, لیکن جب ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ جانی حملہ ہوا اس میں آپ نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں لگایا. غلط بات ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ ان کیسز سے عمران خان صاحب نکلیں گے, عدت سے بھی نکلیں گے, عدت والے کیس سے, القادر والے کیس سے بھی نکلیں گے, سائفر والے سے بھی نکلیں گے, اور عمران خان صاحب واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنے. آج کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہے اور اس میں مضبوط فیصلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, اور کچھ چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ آئندہ سے نہیں ہوگی. اور عمران خان صاحب کی کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کی 100% نالج میں لے آیا جائے. عدلیہ میں اس طرح کی باتیں کرنا اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے, اور جو عدلیہ کو کالی بھیڑوں کا تانا دیتا ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں صبح ذرا آئینے کو دیکھ لیں, آپ کو سیاست کی کالی بھیڑ نظر آ جائے گی. یہ بڑا توہین آمیز سلوک ہے صحافیوں اور وکلاء کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے 1.5 کلومیٹر دور ہم لوگوں کو یہاں اتارا جاتا ہے, 1.5 کلومیٹر دور ہم جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہمیں واپس آنا پڑتا ہے اس شدید گرمی میں. آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ جو توہین آمیز سلوک ہے پنجاب پولیس کا, اس کا دوش میں مریم نواز کو دیتا ہوں. وہ جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی, وکیلوں کی اور صحافیوں کی تضحیک ہو سکے. اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں بطور وکیل بھی اور صحافیوں کے لیے بھی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کر دی, لیکن 1-2 باتیں میں کروں گا. جو کل فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس صاحب کے 4 معزز جج صاحبان کا اور اطہر من اللہ صاحب کا, اطہر من اللہ صاحب کا جو مائنارٹی ویو ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. جب کسی کیس میں آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کیس لائیو سٹریمنگ کا کیس ہوگا, تو پھر کون سا قانون, کون سی آئین کی شک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عمران خان کے آنے پہ اس کی لائیو سٹریمنگ بند کر دیں؟ کیوں کہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان کی تصویر اور تقریر جو ہے یا اس کی گفتگو باہر پبلک سن سکے. اور یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کرپشن کا کوئی ایک سنگل کیس بھی ہوتا ہے جیسے نیب لاز ہیں, اس میں پوری قوم کا انٹرسٹ اور مفاد عامہ انوالو ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو میرا, آپ کا, ہم سب کا پیسہ ہے. انہوں نے 1100 ارب روپے کا اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے نیب لا بدل دیا. پھر ان کی بےایمانی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال یہ اس بات کو 2 سال پہلے اس بات کو اپریسیشن مانگتے تھے کہ ہم نے 90 دن سے 15 دن کر دیا ریمانڈ کا ٹائم, لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو 30 دن کیا, اور اب آرڈیننس کے ذریعے اس کو 40 دن کر لیا. اور آرڈیننس کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟
4 महीने के लिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब नैब जो कि एक लिहाज से तमाम इदारे उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, नैब तो एक लिहाज से बांदी बन के खड़ा हुआ है माफिया के सामने, कानून के मुताबिक वो नहीं चल रहा, ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए है कि ताकि रिमांड लें तो इमरान खान का 40 दिन के लिए हो। सिर्फ इस मकसद के लिए, लॉ को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आइन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है कि जो कि इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम सोच रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। और उसके साथ साथ अब हमें 8 तारीख को, 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है। हम चाहते थे कि वो F9 पार्क में हो, लेकिन उन्हें हमें रवात में इजाज़त दी है। हम इसको या तो चैलेंज करेंगे जगह के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह 8 जून को जलसा करेंगे। उसके लिए पूरी कौम को मैं कहता हूँ तैयार रहे और भरपूर जलसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस अंदाज से हमारा दफ्तर सील किया गया, उस हवाले से भी आज तारीख लगी थी, अब वो मंडे को चली गई है। हमें उम्मीद है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है और ये कठपुतली जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह ये अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे और PTI इंशाल्लाह जीतेगी। जो खान साहब की लीगल टीम है उसके मेम्बरान पर FIR दर्ज हो चुकी है और वो आज अपनी ज़मानतें करवाने में मसरूफ़ हैं। तो जज साहब को जब ये बताया गया कि उस टीम ने जिसने आपके सामने आकर केस लड़ना है वो खुद अपनी ज़मानतों के लिए आज अदालतों में गई हुई है, तो आप मुकदमा जो है वो आप इसको एडजर्न करें। जज साहब ने इस बात पर माइंड किया, तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि वो किस तरह इस बात को माइंड कर सकते हैं कि वो वकला जो हर रोज़ आपके सामने पेश होते हैं, इस केस में 10-10, 12-12 घंटों की लंबी हेयरिंग्स होती हैं, वो सारी अटेंड करते हैं। तो अगर उनकी अपनी ज़ात के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और वो भी दहशतगर्दी जैसी सवेर जो प्रोविजंस हैं उसके तहत मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो वो किस तरह बग़ैर प्रोटेक्शन के आपके सामने पेश हों। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अदालत को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए और हमारी जो आपस में खान साहब के साथ मुलाकात थी, वो बातचीत थी, उसको उन्होंने अधूरा रखा और फ़ौरन हमें निकलने का कह दिया गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर खान साहब ने कमेंट किया है वो आप सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। खान साहब ने अखबार में पढ़ा कि फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है जिसके अंदर 9 मई के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है। खान साहब ने ये कहा है कि हम भी इसी तरह की तशवीश रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि 9 मई के ऊपर तहकीकात हों, और हम बिल्कुल तैयार हैं कि 9 मई के ऊपर जिस किस्म की तहकीकात या कमीशन बनाया जाता है हम हर तरह से तैयार हैं कि उसमें कोऑपरेट करें। लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने कहा कि ये ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर, जो भी कमीशन तहकीकात करे, पहले नंबर पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के CCTV कैमरास को किसने चुराया था और फुटेज को किसने चुराया था, और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे जो अबडक्ट किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि मुझे गैर कानूनी तौर पर वहाँ से अबडक्ट किया गया था हाई कोर्ट के अंदर से, वो किसके हुक्म से हुआ था। अगर ये 2 पॉइंट्स उसके अंदर शामिल किए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ ये जो कल मुतालबा किया गया है कि 9 मई के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल उसको सपोर्ट करती है। तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी फैमिली ने भी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं करना चाहते, वो उनकी किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, वो सिर्फ अपने मुकदमात को कानून और इंसाफ के मुताबिक हल करवाना चाहते हैं। चौथी चीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खान साहब ने एक पैगाम दिया है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि आपको जल्द एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसके तहत आप लोगों ने एहतजाज करना है और आप अपनी तैयारी रखें। सोशल मीडिया के लिए ख़ास तौर पर खान साहब ने अपना पैगाम जारी किया है कि ये सोशल मीडिया मेरी ताकत है। मैं इन तमाम नौजवानों को जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को मैं सराहता हूँ।